جس آدمی نے روزہ رکھا ہو دن کا اور رات کی عبادت سے گزرا ہوا ہو اس کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے کہ خدا آپ کو حضرت بلال جو سیاہ چمڑی والے موٹے ہونٹ والے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں وہ چاشنی نہیں جو حضرت بلال کے کالے چمڑے میں بھی اللہ کی عبادت، یہ سارا مہینہ، سارے کا سارا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو آپ ظاہری طور پر حرکات و سکنات سے بھی دیکھنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ خدا کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند ایام باقی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں، پھر ماہ رمضان المبارک کو ہم پالیں تو وہ گزاریں کس طرح، اس حوالے سے ذرا اب آپ کی رہنمائی کریں۔ سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو یہ آستین ایسے فولڈ کر کے پیچھے لے آتے تھے، اپنا اظہار بھی ایسے فولڈ کرتے تھے، نف الصوب کہتے ہیں اس کو فقہ کی زبان میں، اس کو ایسے اوپر کر دیتے تھے۔ تو گویا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو آپ ظاہری طور پر حرکات و سکنات سے بھی دیکھنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ خدا کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو قیامت تک آنے والوں کو میرے نبی نے ظاہری تیاری کا بھی سبق دیا اور باطنی تیاری کا بھی سبق دیا، کیونکہ جیسے باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے اسی طرح ظاہر کا اثر بھی باطن پر ہوتا ہے، اور انسان تیاری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کا بھرپور احترام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، رات کی عبادت، تہجد کی عبادت، اوابین کی عبادت، یہ سارا مہینہ، سارے کا سارا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو میں تمام روزہ داروں سے، رمضان کے مہینے سے گزرنے والوں سے یہ گزارش کروں گا، کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر ہمیں میسر نہ آئے، لہٰذا اتنی کمائی اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعائی دے دو کہ ایسی دوائی میسر آ جائے، ایسی دوا میسر آ جائے، ایسی عطا میسر آ جائے کہ جس سے دل اور روح قیامت میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو جائے۔ حضرات گرامی، قرآن کی تلاوت، نوافل، رات کے نوافل، ویسے ہی اٹھنا ہی ہے آپ نے سحری کے لیے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 4 رکعت نوافل، 6 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ وہ جو 4 اور 6 رکعت تہجد کے آپ ادا فرمائیں گے، سارے جہاں کا سونا ایک طرف، چاندی ایک طرف، اور وہ 6-8 رکعتوں سے جو سکون قلب و نظر میسر آتا ہے، اس کا کوئی پوری دنیا کا سونا اور چاندی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مومن، تو عبادت کے لیے بنا ہے، تو ریاضت کے لیے بنا ہے، تو نبی دو عالم کا امتی ہے، لہٰذا تیرے حرکات، تیرے سکنات، تیرے خیالات، تیرے مقالات اور تیرے مجالات میں رمضان کا اتنا نور ہو کہ 11 مہینے اسی رمضان کے نور اور اسی سرور میں گزر جائیں۔ میرا یہی پیغام ہے کہ مرد و زن، چھوٹے بڑے بوڑھے، تندرست اور بیمار رمضان کے نور سے منور ہوں۔ اور دوسری بات، جس آدمی نے روزہ رکھا ہو دن کا اور رات کی عبادت سے گزرا ہوا ہو، اس کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے کہ خدا آپ کو حضرت بلال جو سیاہ چمڑی والے موٹے ہونٹ والے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں وہ چاشنی نہیں جو حضرت بلال کے کالے چمڑے میں بھی اللہ نے قائم رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس لیے میرے دوستو، اس رمضان کو گزارو بہت خوبصورتی سے۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له، جو رمضان کو احتساب کے ساتھ گزارے اور محبت کے ساتھ گزارے تو اسے رمضان ہی میں مغفرت کا تاج دے دیا جاتا ہے۔ اور جس کی مغفرت ہوتی ہے نا، اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کا نور بتاتا ہے، اس کی پیشانی بتاتی کہ نور سے ہی بھری ہی۔ تو ایسے چہرے جو نور بدامہ ہوتے ہیں، جس اندھیرے میں بھی بیٹھ جائیں وہاں نور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ سب کو
سلامتی دارین کی نصیب فرمائے۔